یہ ویڈیو آپ نے نہیں کھولی ہے بلکہ یہ کھلوائی گئی ہے۔ اللہ جب اپنے کسی بندے سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی نہ کسی ذریعے سے کرتا ہے۔ یہ الفاظ، یہ آواز بس ایک ذریعہ ہے، اصل پیغام رب کی طرف سے ہے۔ یہ دل سے سنو، کیونکہ شاید یہی وہ لمحہ ہو جو آپ کی دعا کا جواب ہو۔ اللہ خاموشی سے تمہاری مدد کر رہا ہے۔ یہ 4 نشانیاں نظر انداز مت کرے۔ جب لگے کہ اللہ خاموش ہے تو شاید وہ تمہیں بدل رہا ہے۔ کبھی کبھی نہ سب کچھ تھم سا جاتا ہے، کوئی آواز آتی ہے، دعا بھی کرتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں، رو بھی لیتے ہیں، مگر لگتا ہے کہ جیسے اللہ خاموش ہو چکا ہے۔ اور اسی خاموشی میں ہم خود سے ایک سوال کرتے ہیں، کیا اللہ واقعی میری مدد کر رہا ہے؟ تو ہاں، لیکن اس کی مدد کا انداز خاموش ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے، اور وہ ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ آج سے ہم اس سفر میں داخل ہو رہے ہیں جس میں ہم جانیں گے کہ اللہ جب خاموش ہوتا ہے تو دراصل تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ تمہیں تنہا کر دیا گیا ہے۔ یہ تنہائی اچانک نہیں آئی، نہ لوگ ویسے بدل گئے ہیں، نہ رشتے ویسے ہی ختم ہوئے۔ یہ اللہ کا وہ نظام ہے جو تمہیں اپنے قریب لا رہا ہے۔ تم دعا مانگتے تھے کہ دل کا سکون ملے، اور اللہ نے وہ سب تم سے ہٹا دیا، تمہیں اپنی طرف سے دور رکھے ہوئے تھا۔ لوگوں کا دور ہو جانا، کچھ خوابوں کا ٹوٹ جانا، کچھ منصوبوں کا نہ بن پانا، یہ سب تمہیں اکیلا کر کے اللہ تمہیں اپنی سجدوں کی طرف بلا رہا ہے۔ یاد رکھو، اللہ سب سے پہلے تمہیں تنہائی دیتا ہے تاکہ تم صرف اپنی اسی کو پکارو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سجدوں میں بہے ہوئے آنسو کبھی خالی نہیں جاتے۔ نشانی نمبر 2، تمہارے دل میں بے نام سی بے چینی پیدا ہوگی۔ کچھ دن تک پہلے تم ٹھیک تھے، زندگی جیسے چل رہی تھی، لیکن اب تمہیں وہ چیزیں خوشی نہیں دے رہی جو پہلے تمہیں سکون دیتی تھی۔ یہ بے چینی اللہ کی طرف سے ہے، تمہیں دنیا کے جال سے آہستہ آہستہ نکال رہا ہے۔ یہ بے چینی، یہ ادھورا پن تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تم اصل میں اس دنیا کے نہیں بنے۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے تو وہ اس کے دل میں ایک ایسی پیاس پیدا کر دیتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز بجھا نہیں سکتی۔ یہ پیاس صرف سجدے کی ٹھنڈک سے بجھتی ہے۔ یہ بے چینی صرف اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ کیا دل میں وہ بے چینی ہے جسے آپ کسی سے بیان نہیں کر پاتے؟ تو خوش نصیب ہے، اللہ آپ پر خاموشی سے کام کر رہا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ مایوس ہو کر پلٹ جاتے ہیں، لیکن جو تھم جاتے ہیں، رک کر اللہ کو دیکھنے لگتے ہیں، انہیں وہ مدد دکھتی ہے جو نظر سے نہیں دل سے محسوس کی جاتی ہے۔ یاد رکھو، اگر اللہ خاموش ہے تو وہ غافل نہیں، بلکہ وہ تمہاری تقدیر خاموشی سے لکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی انسان چیختا چلاتا ہے، کسی کو زور سے پکار کر کہنا چاہتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، لیکن جب کوئی سننے والا نہ ہو تو بس آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگتے ہیں۔ دل یہ فریاد کرتا ہے، یا اللہ اور کتنے آزمائے گا تو یہ جان لو، یہ سوال، یہ تکن، یہ سب بے وجہ نہیں۔ نشانی نمبر 3، آزمائشیں بڑھ گئی اور تم خود کو کمزور محسوس کرنے لگے ہو۔ جب تمہارے آس پاس کی دنیا مسلسل ٹوٹنے لگے، جب ہر قدم پر رکاوٹیں آئیں،
جب کوئی دعا پوری ہونے کے بجائے زندگی مزید الجھنے لگے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تمہاری روحانی طاقت کو بڑھا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، تمہارا صبر صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ صبر کوئی کمزوری نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو اللہ خود اپنے بندوں کے دل میں ڈالتا ہے۔ کبھی کبھی تم یہ سوچتے ہو کہ میں اتنا کمزور ہوں، مجھ سے یہ سب کیوں ہو رہا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے تمہیں اللہ نے چنا ہے اس کے خاص بندوں میں سے ایک کے طور پر، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم برداشت کر سکتے ہو اور وہ تمہیں خاموشی سے مضبوط کر رہا ہے۔ تمہاری دعائیں ابھی تک قبول نہیں ہوئی، تمہاری آنکھیں ہر رات بھیگ جاتی ہیں اور دل بس یہی کہتا ہے کہ بس اب اور نہیں، تو رک جا۔ یہ وہ وقت ہے جہاں اللہ تمہیں توڑ کر جوڑ رہا ہوتا ہے، جیسے لوہا آگ میں تپتا ہے تبھی وہ مضبوط تلوار بنتا ہے، اسی طرح تمہارا دل تپش سے گزر رہا ہے تاکہ وہ ایمان کے ہتھیار سے مضبوط ہو جائے۔ خاموش مدد جو تم نے محسوس نہیں کی، کیا تمہیں یاد ہے جب سب چھوڑ گئے تھے پھر بھی ایک امید باقی رہی تھی؟ جب سب در بند ہو گئے تھے پھر بھی ایک راستہ ملا تھا؟ وہ سب کچھ حادثہ نہیں تھا، وہ اللہ کی خاموش مدد تھی، وہ مدد جو نہ شور کرتی ہے نہ اعلان، بس چپ چاپ سنبھالتی ہے۔ اللہ آزماتا کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ تم کمزور ہو، بلکہ اس لیے کہ تم میں وہ روشنی ہے جسے اللہ دنیا کے اندھیروں میں چمکانا چاہتا ہے۔ جب اللہ تمہیں مشکلوں سے گزار رہا ہوتا ہے، وہ دراصل تمہاری روح کو بلند کر رہا ہوتا ہے، تمہیں ایسی چیزیں سکھا رہا ہوتا ہے جو صرف آزمائش سے ہی آتی ہے۔ صبر، یقین، آج ہی شکر، یہ سب نعمتیں اللہ خاموشی سے تمہیں اندر ڈال رہا ہے۔ یہ صرف تیسری نشانی ہے، مگر یہ نشانی تمہارے اندر سب کچھ بدل سکتی ہے۔ نشانی نمبر 4 جو اللہ کے بہت قریب ہونے کی علامت ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ جانیں گے کہ اللہ کی خاموش مدد آخر کار کیسے ایک دن تمہارے نصیب کو بدل دیتی ہے۔ ابھی ہار نہ مانیں، اللہ شاید خاموش ہو مگر وہ تمہاری ہر راہ، ہر آنسو، ہر دعا سن رہا ہے۔ جب تمہارا دل ٹوٹنے لگے تب اللہ تمہارے قریب آنے والا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دل نہیں ٹوٹتا بلکہ اللہ کے قریب جانے کے لیے نرم کیا جاتا ہے۔ جب انسان ہر سہارے سے تک جاتا ہے، بس تنہائی میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ اب صرف تو ہی، تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب تمہیں اپنی آغوش میں لینے آتا ہے۔ نشانی نمبر 4 تمہارا دل ٹوٹ رہا ہے اور تم اللہ کو پہلے سے زیادہ یاد کرنے لگے ہو۔ یہ وہ نشانی ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دل کمزور ہے، مگر حقیقت میں اللہ اس کے دل کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یعنی جب تم دل سے درد کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو تو وہ صرف سن نہیں رہا ہوتا، وہ تمہارے قریب آ رہا ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تم خوش دکھائی دیتے ہو مگر اندر سے ٹوٹے ہوئے ہو، تمہاری دعائیں آنکھوں سے بہتی ہیں مگر زبان خاموش ہوتی ہے، کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ کیا حال ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ سب سے خاص طریقے سے تمہارا قریب بڑھتا ہے اور وہ دنیا سے سب توجہ ہٹا کر تمہیں بس اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جب سب نے تمہیں سمجھنے سے انکار کر دیا تب تم نے اللہ سے دل کی باتیں شروع کر دی۔ جب کوئی ساتھ نہ رہا تب تم نے سجدوں میں دیر لگانی شروع کی۔
سب تبدیلیاں اللہ کی نشانیاں تھی، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، یعنی وہ دلوں کی حالت جاننے والا ہے، وہ خاموش آنسو سننے والا ہے، اندر کے زخم کو بھی شفا